تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گیا۔ میرا دل اس کی محبت سے لبریز تھا اور میں اس کو کس طرح بھی ناخوش نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میری آواز کھو گئی ہے۔ میرا دل تو کچھ کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور۔ اس کے باوجود بھی مجھ کو یقین تھا کہ وہ ہرگز برا نہ مانے گی۔ مجھ کو یقین تھا کہ وہ اور میں ایک ہیں اور وہ میرے جذبات اور احساس کو محسوس کر لیتی ہے۔ میں نے بات بنانی چاہی اور لیلا سے کہا، گیا ہوں جب اپنا ہی جوڑا نکل کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔ اس پر ایک صاحب نے جملہ کسا، اچھا آپ عشق میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد اس نے میری طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور جب سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے پہلے ہی سے اعلان کیا، میری جگہ یہ ہے، اور مجھ سے بہت دور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ یہ اعلان صرف میرے لیے نہ تھا بلکہ سارے مجموعے میں کو بتانے کے لیے کہ اب مجھ سے قطع تعلق ہو گیا ہے۔ اس سے پیشتر وہ مجھ کو بھیڑ میں سے ڈھونڈ نکال دیتی تھی اور ہمیشہ میرے ہی پاس بیٹھتی، لیکن اب تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، لوگوں سے وحشت ہونے لگی، میرے پیر بوجھل ہو گئے، میری نگاہ درد سے اس کے چہرے پر جم گئی۔ میں بے وقوفوں کی سی باتیں کر رہا تھا اور میرا راز سب کو معلوم ہو گیا، پر عشق میں نہ تو پندار باقی رہتا ہے نہ عزت و خودداری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں تشتری پر گڑا لی، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ میرے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور میں دیوانہ وار کمرے سے بھاگ نکلا۔ سب کچھ ایسے متحر ہوئے کہ کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر جب میں برآمدے کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو ایک کہکہے کی آواز آئی۔ رقابت اور جلن کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ مزے کر رہی تھی، اسے میری کیا پرواہ تھی، اسے تو کسی اور سے محبت تھی۔ یہ خیال ایک آرے کی طرح میرے جسم کو کاٹتا ہوا دل کے پار ہو گیا۔ میرا دماغ معطل ہو چکا تھا، میری ٹانگیں پارے کی طرح بے قرار تھی۔ ساری رات میں مارا مارا پھرا، اپنے بالوں کو نوچتا اور سینے پر گھونسے مارتا۔ میں نے زور زور سے اسے چٹکیاں لیں، لیکن درد نے میرے جسم کو سن کر دیا تھا اور جسمانی تکلیف کا احساس مٹ چکا تھا۔ کوئی 20 میل پھرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو صبح سادے کی تھکی ہوئی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے رات کی طرح دور تھی۔ دل کی جگہ میرے سینے میں ایک لادعوی درد تھا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ نشتر سے اسے کچکوں اور مٹی میں پھینچ کر سب احساس نچوڑ ڈالوں۔ درد ایک پھوڑے کی طرح لپ لپ کر رہا تھا۔ میری نگاہ قلم تراش پر پڑی۔ سینہ چوک کر کے میں نے گوشت کو چاقو کی نوک سے گوتنا شروع کیا، لیکن تکلیف کا احساس اٹھ چکا تھا۔ پھر مجھے اور ہی خیال آیا، درد دل سے نکل کر دماغ میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے سینے پر دل کی شکل گوتنی شروع کی، اس کے بعد گدے ہوئے دل میں اس کی شبیہ بنائی۔ خون بہہ بہہ کر ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے بہنے سے میرے دماغ کو سکون ہوا۔ پھر آئینہ اٹھا کر بڑی دیر تک اپنی دستکاری کو دیکھا۔ اب درد کم ہو گیا تھا اور تھکن معلوم ہونے لگی۔ اجالا ہو چکا تھا اور لوگ جاگ گئے تھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، قمیص کے بٹن لگا کر میں لیٹ گیا۔ میٹھا میٹھا درد پھر ہونے لگا اور اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ اب بیان کرنے سے کیا فائدہ کہ مجھ پہ کیا گزری، یہ بتانا بھی بیکار ہے کہ میں نے کیا کیا۔ میں ایسا بد نصیب تھا جسے زندگی دو بھر ہو گئی ہو۔ انسانوں کی صحبت سے بھاگ کر میں جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ دونوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور جب کھایا بھی تو نوالا حلق میں اٹکنے لگا۔ رات گئے چوروں کی طرح اپنے کمرے میں گھستا اور صبح ہوتے ہی پھر نکل کھڑا ہوتا۔ میرے دوست تسلی دینا چاہتے تھے۔ میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی اور ان کے چہروں سے پریشانی ٹپکتی تھی، لیکن میں ان سے دور دور رہتا اور انسانوں سے بچتا پھرتا۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں اور کیوں چلی گئی۔ اس نے مجھ سے تو کہا بھی نہ تھا کہ باہر جانے والی ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں گئی نہیں بلکہ صرف بہانہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وحشت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھے اس کا پتہ تک نامعلوم تھا اور میں خط بھی نہ لکھ سکا۔ 15 روز کے بعد وہ لوٹ آئی۔ تمہاری طبیعت تو اب اچھی ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میری بیماری کا حال اسے کیوں کر معلوم ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بات تو اسی رات کو میرے چہرے سے ظاہر ہو گئی ہوگی، یا شاید کسی نے اس کو میری داستان کہہ سنائی ہو۔ میرا دل دھڑ دھڑ دھڑکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خوشی کا بھی احساس ہوا۔ اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں۔ شاید اسی سے اس کا دل پسیج جائے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں نے بات بنائی اور اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بولی اور ایک عجیب طریقے سے مسکرائی۔
اس طرح سے جیسے اس کو کسی پوشیدہ شعبے کا یقین ہو گیا ہو۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، لیکن تمہیں کوئی چیز ستا رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ کہہ دینے سے بھڑاس نکل جاتی ہے۔ مجھے تو بتا دو کیا بات ہے، تم اس قدر مخموم کیوں رہتے ہو؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان اندر کو کھنچنے لگی۔ جذبے کی شدت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن میری محبت لفظوں سے ادا نہ ہو سکتی تھی۔ میرا رونگٹا رونگٹا محبت کی داستان بنا ہوا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا الفاظ ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب میں نے ان لفظوں کا خیال کیا، مجھے تم سے محبت ہے، تو اس قدر بھونڈے اور کرخت معلوم ہوئے کہ میرا دل اور دماغ متنفر ہو گئے۔ وہ تو میرے نزدیک خیال تھی جو حقیقت کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یگانگت جو تاروں کو یکجا رکھتی ہے، وہ تو ہوا کا ایک نرم جھونکا تھی، ایک نغمہ جو دور سے اپنا جادو سناتا ہے۔ وہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی تھی، اور میرے منہ سے وہ لفظ نہ نکلے جو مجھ کو اپنی ناممکن تلاش کی منزل مقصود تک پہنچا کر میرے سب خوابوں کو پورا کر دیتے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اپنے ارادے اور منصوبے بتانے لگا۔ وہ بھی ہوں ہاں کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ روانہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کی صحبت سے میرا دل نہیں بھرا تھا، اس کے پاس رہنے کی خواہش دنیاؤں سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ میں صدیوں سے دیکھا کرتا اور کبھی بھی سیری نہ حاصل ہوتی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی اور اس کے محبت بھرے جملے میرے کانوں میں گونج اٹھے۔ خوشی کی لہر میرے دل میں اٹھی اور ایسا معلوم ہوا کہ زمین جون کی پہلی بارش کے بعد شاداب ہو گئی ہو۔ 15 دن کے بعد پہلی بار میں انسانوں کی جون میں آیا۔ محبت اور نفرت مجھے اسی طرح برسوں جھولے جھلاتی رہی۔ میں کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ جو سچ پوچھو تو میں اس کا تذکرہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ میری محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کی تہ کا پتہ نہ دے سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میری محبت کو زوال نہ تھا۔ چھٹیوں میں کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے، اور یہ لمحے میری زندگی کے بہترین لمحے تھے جن کی امید میں جدائی کے دن آسانی سے کٹ جاتے تھے۔ جتنی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ رہتا، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور انسان نہ ہوتا۔ جب میں چلا آتا تو میرا دل اس کے قدموں میں رہ جاتا۔ اس ذرا سی خوشی کے لیے جو مجھ کو اس کی صحبت میں حاصل ہوتی تھی، میں 1000 بار مر مر کے جیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کے لیے میں نے بہت جتن کیے، اور اس نے جس بات کی بھی